حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے بھائی چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو بھیجا کوفے، یا تحقیق کر اے خط آندے پے نے واقعی گل ہی ہے، یہ سچے نے؟ حضرت مسلم پہنچ گئے، پہلے دن 18,000 بندوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو 30,000 نمازی اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مسلم نے اپنی پذیرائی دیکھی، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ آ جاؤ، جو کوفی کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہے۔ ابن زیاد گورنر بن کے آیا، پھر حضرت مسلم نے جب نماز شروع کی تو 40,000 تھے، سلام پھیر کے پیچھے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کوفی تھے، کون تھے؟ انہوں نے خط لکھ کے حضرت حسین کو بلایا تھا، محبت کا اظہار کیا تھا، ہم تیرے بابا کے گروہ کے ہیں۔ حضرت حسین جب سالبیہ کے مقام پہ پہنچے نا تو انہیں حضرت مسلم کے قتل کی اطلاع ملی کہ کوفیوں نے حضرت مسلم کو کیا کر دیا ہے، شہید کر۔ ان کا خط بھی پہنچا، حضرت مسلم نے خط لکھا تھا کہ واپس پلٹ جاؤ، یہ دھوکے باز ہیں۔ اب جو بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اگر تمہارا موقف مانا جائے تو حضرت حسین کی پوزیشن صاف ہو نہیں رہتی۔ حوالہ میرے ذمے فریقین کی کتابوں سے، صرف اہل سنت کی نہیں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ جب یہاں سالبیہ کے مقام پہ حضرت حسین کو مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، کرو مانا، کرو مانا، کرو مانا، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے ارادہ کر لیا کس کا؟ یہاں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، آگے جا کے کروں گا۔ مسلم کے بھائی آڑے آ گئے، مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے بھائی کا قتل کا بدلہ نہیں۔ حضرت حسین نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اب سچی سچی بات کرو۔ حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں، عقیدت کو ایک طرف رکھ دیں، آپ حقیقت کو ایک طرف رکھ دیں، سچی سچی بات کرو۔ جب حضرت مسلم کے قتل کی شہادت کی اطلاع حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی اور انہوں نے رجوع کا ارادہ کر لیا تھا، مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلم کے قتل کا بدلہ لیں گے، تو یہ اگلا سفر کس مقصد کے لیے تھا؟ بولو بولو، تم فیصلہ کرو، میں نہیں کرتا۔ یہاں سے جو اگلا سفر ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ القرعہ مقام پہ پہنچے۔ دیکھیں، پہلے زمانے میں منزلیں ہوتی تھیں، قافلے منزل سے ادھر ادھر نہیں ٹھہرتے تھے، منزل پہ ٹھہرتے تھے، منزلیں ہوتی تھیں۔ مثلا 25 کلومیٹر پہ منزل ہو، منزل مقرر تھی اتنی جتنا بندہ دن میں کیا کر لے، سفر۔ اس منزل پہ گھوڑے باندھنے، اونٹنے باندھنے، اونٹ باندھنے، رہنے سہنے، کوئی کھانا پینا، اس کا سامان ہوتا تھا، وہاں قافلے ٹھہرتے تھے، ہر روز ایک منزل۔ سرگودا سے بھلوال 45 کلومیٹر، سرگودا سے خوشاب 45 کلومیٹر، خوشاب سے قیدآباد 45 کلومیٹر، خوشاب سے میاں والی 45 کلو، یہ منزلیں ہوتی تھیں۔ جب القرعہ پہ پہنچے نا تو ابن سعد کا دستہ آیا، ابن زیاد نے بھیجا تھا حضرت حسین سیدنا حسین کو سمجھاؤ۔
ابن سعد کا دستہ وہاں پہنچا اور حضرت حسین سے ملاقات کی۔ دیکھو علماء بیان نہیں کرتے اور آپ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں۔ ابن سعد کے خلاف کتنی نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام عمر ہے، عمر ابن سعد۔ یہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ فاتح ایران۔ ہوں تے تو سمجھ آ رہی ہوئے گی وہ فاتح ایران دے پتر نال دشمنی کی ہے۔ اب تو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کے بابا نے کیا فتح کیا تھا؟ ایران۔ اور سعد ابن ابی وقاص رشتے میں میرے نبی کے ماموں لگتے تھے، اور میرے آقا کہا کرتے تھے سعد میرا ماموں ہے، کسی دا ایو جیا ماموں ہوئے تے سامنے آوے۔ زبردست تیر انداز۔ ایک جنگ میں وہ تیر چلا رہے ہیں، نبی پاک انہیں تیر پکڑوا رہے ہیں، پکڑاتے ہیں وہ چلاتے ہیں، یہ پکڑاتے ہیں وہ اور نبی پاک کہتے ہیں فدا کا ابی و امی ارم یا سعد، ارم یا سعد، فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر محمد کا باپ بھی قربان، محمد کی ماں بھی قربان، ساری کائنات میرے نبی پہ قربان، سارے کائنات کے باپ اور مائیں میرے نبی پہ قربان۔ اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ میری ماں اور میرا باپ سعد پہ قربان۔ اس سعد کا بیٹا ہے عمر۔ نبی پاک کا ماموں زاد ہے، نبی پاک کا ماموں زاد بھائی ہے۔ حضرت حسین کا کیا لگا؟ نانا۔ نانے کا جو ماموں زاد بھائی ہے تو وہ بھی کیا لگا؟ نانا۔ ابن سعد نے کہا کہاں؟ کہ کوفے۔ کہ کیوں؟ کہ کوفیوں نے بلایا ہے۔ یہ خط ہیں ان کے، شہر کے جو چودھری ہوتے ہیں نا، وڈیرے سیاسی، وہ کسی سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان چودھریوں کی موریں تھیں، دستخط تھے، فلاں چودھری، فلاں چودھری، فلاں سردار، فلاں سردار۔ حضرت حسین نے وہ خط پیش کیے، یہ خط ہیں فلاں سردار کے، فلاں سردار کے۔ ابن سعد نے کہا جن چودھریوں کے خط تمہارے پاس ہیں نا، وہ میرے دستے میں دیکھو، سارے چودھری میرے نال کھلوتے نے۔ حضرت حسین نے دیکھا وہ سارے چودھری ادھر ہیں، حضرت حسین نے ایک ایک کا نام پکارا، اے فلاں، او فلاں، او فلاں، او فلاں، یہ تمہارے خط نہیں ہے، تم نے مجھے نہیں بلایا۔ انہاں کیا سن 5 تن دی سو، ہم نے نہیں بلایا، سن پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے جعلی خطوط لکھے گئے ہوں۔ شرارتی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، شرارتی لوگ دھوکہ دینے کے لیے، ہو سکتا ہے جعلی خطوط تیار کیے گئے ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہاں حضرت حسین کو وہ ایک ایک صحابی یاد آیا جنہوں نے مکے سے نکلتے ہوئے حضرت حسین کو روکا تھا۔ ابن عباس یاد آئے، ابن عمر یاد آئے، ابو سعید خدری یاد آئے، ابو واقد لیثی یاد آئے، محمد ابن علی یاد آئے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فریب ہو گیا میرے ساتھ۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی۔ زور سے بولو۔ میں کوئی ریت کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے بات کر رہا ہوں، یوں ہی ہوائی باتیں کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں راوی آکھدا خیمے چو آواز آئی، میں اس طرح کی دلیل دے رہا ہوں۔ سنو حوالے، آپ کو یہ میری تقریر نوٹ ہو رہی ہے۔
فیس بک کے ذریعے انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد نشر ہو جائے گی. یہاں ہر چیز محفوظ ہو جائے گی. 3 شرطیں پیش کی حضرت حسین نے. کتنی شرطیں؟ کس کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آؤ دلائل کے میدان میں بات کرو. جھٹلاؤ ہمارے حوالوں کو کہ غلط حوالہ پیش کیا ہے بندے عالوی نے. انکار کرو. الارشاد شیخ مفید کی شین ہے، صفحہ 210. الارشاد شیخ مفید کی صفحہ 210. تلخیص الشافی ابو جعفر طوسی شین ہے، صفحہ 188. جلد 4. اعلام الورا طبرسی کی صفحہ 233. ناسخ التواریخ مرزا محمد تقی کی صفحہ 237. جلد 6. بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی صفحہ 446. جلد 10. مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی صفحہ 75. منتہی الاعمال عباس کمی کی صفحہ 334. جلد 1. یہ سارے شینیں. اب ذرا دوسری کتابوں کے حوالے پڑھیے. ابن جریر طبری صفحہ 236. جلد 6. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر صفحہ 170. جلد 8. الکامل ابن اسیر صفحہ 24. جلد 4. ابن خلدون صفحہ 104. جلد 2. 12 کتابوں کے بندے عالوی نے حوالے پیش کیے ہیں. چٹھاؤ اسے. محمد عطا اللہ بندیالوی عصمت کو سلام ہے. وہ پھر دادا روپیہ لائے. چٹھلائیے اس حوالے کو. یہ کہنے سے کام نہیں بنے گا اہل بیت کا دشمن ہے، یزید کا حامی ہے، یا ان کتابوں کو آگ لگا، اپنے مکتبے سے باہر نکال. اور اگر یہ کتابیں تمہاری ہیں تو پھر اس حوالے کو تسلیم کرو. اہل سنت کے، اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے سب نے لکھا حضرت حسین نے کتنی شرطیں پیش کی. زور سے بولو، زور سے بولو. یہ کہہ دینا کوئی یہ شرط نہیں ہے جی. دیکھیں کچھ مدت پہلے جو کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی نا تاریخ، اس میں جو کربلا کا واقعہ ذکر تھا نا، اس میں بھی یہ 3 شرطیں تھیں. اب انہوں نے نکال دی ہوں تو مجھے پتہ کوئی نہیں. پہلے اخباروں میں جو مضامین چھپتے تھے اس میں بھی یہ 3 شرطیں لکھی ہوتی تھیں. اب ہو سکتا ہے آپ نہ لکھیں صحافی ان شرطوں کو، تم ان شرطوں کو لکھو تو تمہارا موقف غلط ٹھہرتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی شرط رکھی، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں. بولو پہلی شرط کون سی ہے؟ کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں؟ تاریخ کی کتابوں سے ہٹ کے کر رہا ہوں؟ مجھے واپس جانے دو، واپس. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں. بندیالوی ایک بات پوچھنا چاہتا ہے. سب نے اللہ کے ہاں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. سیدھی بات کہو. میری بات غلط ہو تو اٹھ کے کہہ دو غلط ہے بندیالوی صاحب، صحیح ہو تو جواب دو. حیدر کرار کا فرزند جس کی رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑتا ہو، جس نے باحیا ماں سیدہ فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جسے صحابہ کی تربیت حاصل ہو،
جس کا نانا نبیوں کا امام ہو، اگر سامنے کفر ناچ رہا ہوتا، اگر سامنے ظلم ہوتا، نانے کی شریعت بدل رہی ہوتی، حسین آگے جاتا یا پیچھے جاتا؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ پھر تم نے یہ موقف کیوں اپنایا کہ شریعت بدل رہی تھی؟ شریعت بدل رہی تھی، اور حضرت حسین کو کہاں جانا چاہیے تھا؟ پیچھے کیوں جانا چاہتے؟ موقف کیوں بدلا؟ موقف اس لیے بدلا کہ صحابی رسول ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہم تو ضدی ہوتے ہیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے تو ہم نہیں مانتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور انہیں یہاں آ کے احساس ہو گیا کہ جو صحابہ مجھے کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے، اور یہ کوفی والے کون ہیں؟ غدار ہیں، یہ بے وفا ہیں، انہوں نے مجھ سے غداری کی ہے۔ تو پہلے جو ان کا موقف تھا، اس موقف سے انہوں نے کیا کر لیا؟ رجوع کر لیا۔ صحابی ہیں، نیک نیت ہے، پہلے موقف اور تھا، اب اپنے موقف سے رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں، میں اب آگے نہیں جانا چاہتا، اب میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ واپس۔ موقف کون بدلتا ہے؟ اگر حق کا موقف ہو، کفر کے خلاف ہو، موقف کون بدلے؟ حضرت بلال نے موقف بدلا؟ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بدلا؟ پتھروں پہ ان کو گھسیٹا گیا، موقع بدلا؟ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بدلا؟ حضرت آسیہ، فرعون نے ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، حضرت آسیہ نے موقع بدلا؟ ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، موقع بدلا؟ امام احمد ابن حنبل پہ کوڑوں کی بارش برسائی گئی، موقع بدلا؟ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، موقع بدلا؟ کون موقع بدلتا ہے؟ حق سے بندہ پیچھے ہٹاتا ہے؟ حق سے کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ جو صحیح مومن ہو وہ حق والے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مجھے واپس جانے دیں۔ یہ نہیں مانتے ہو تو میری دوسری شرط یہ ہے، مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچا۔ کس کی سرحدیں؟ وہ سرحدوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی سرحدیں۔ میں جہاد کروں، مجھے وہاں جانے دو، اور اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے خود بات کر لوں گا، جو موقع بھی وہ اپنائے میں اور وہ طے کر لیں۔ یہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ ظاہر بات ہے تیسری شرط ایسی شرط تھی جو مان لی گئی کہ مجھے یزید کے پاس لے چل۔ یہاں جتنے لوگ جغرافیائی امور سے واقف ہو، مکے سے کوفے آئیں تو راستے میں کربلا نہیں آتی، مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کیا آتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے اب یہ کوفے نہیں جا رہے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ دمشق جا رہے ہیں۔ ایک بات یار یہاں مرزا صاحب سے بھی کہوں گا، وہ میری بات کو غور سے سنیں، وہ اس میں بڑی تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 3 شرطوں کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، فلاں کتاب میں لکھا، اسے کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں کسی کتاب کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی، آپ نہیں مانتے تو ہمیں مطمئن کریں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا راستہ کیوں اختیار کی؟ چلو اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہو۔ دمشق کا راستہ اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ دمشق دارالخلافہ تھا کس کا؟
وقت کے حکمران کا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں. یہ جو کوفی تھے نا غدار، وہ 7 کوفی جو حضرت حسین کے ساتھ آ رہے تھے، اور وہ کوفی جو ابن سعد کے دستے میں تھے، جو عین موقع پہ مکر گئے تھے، ان کے مور بند خطوط تھے حضرت حسین کے پاس. انہوں نے سوچا اگر حضرت حسین یزید کے پاس پہنچ گئے اور ان کی صلح ہو گئی اور ہمارے خطوط یزید کے پاس آ گئے تو وہ ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، بغاوت کا مقدمہ چلے گا، پھانسی ہو جائے گی. کوئی ایسا طریقہ اپناؤ حضرت حسین یزید تک نہ پہنچے اور یہ خط بھی ضائع ہو جائے. کربلا کے موقع پر اس جگہ پہ ابن سعد کا دستہ جو ساتھ تھا اور کچھ فاصلے پہ پڑاؤ کرتا تھا کہ یہاں مستورات تھیں، خواتین تھیں. خواتین نے قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہ ذرا فاصلے پہ ہوتے تھے. انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور یک بارگی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں پہ حملہ کر دیا. ابن سعد کی فوج کے ان لوگوں نے جن کے خط موجود تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ 60 کوفی بھی شامل ہیں. حملہ کیا، جو راستے میں آیا گیا کاٹتے چلے گئے اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ آگ لگا. آپ میں جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صلح ہو گئی تھی، صلح تکمیل کو پہنچ گئی تھی. یہ بے ایمان، یہ خبیث لوگ جو دونوں فوجوں میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے سوچا بھی ان کی صلح ہو گئی تو ہمارا بنا بنایا جال اور کھیل تو ختم ہو جائے گا. انہوں نے رات کی تاریکی میں ادھر سے ادھر حملہ کر دیا، ادھر والوں نے ادھر. پھر جب جنگ چھڑ جائے تو پھر تحقیق تو کون نہیں کرتا. پھر جنگ چھڑ گئی، پھر سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے. یہاں بھی انہوں نے یہی کیا، جو راستے میں آیا اسے کاٹتے چلے گئے اور خطوں کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ آگ لگا دی. پھر اس کا جو نتیجہ انہوں نے نکالا، جو مارنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جو خیمے لوٹنے والے تھے، جو آگ جلانے والے تھے، وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے حکمران کے سر پہ ڈال دیا. اس نے کی.